حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ جب تم رات کو سونے لگو تو 5 کام جو ہیں وہ کر کے سویا کرو۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے 5 کام ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے 4000 صدقہ کر کے سویا کرو، 1 قرآن مجید پڑھ کے سویا کرو، اور جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو، اور 2 لڑنے والوں میں صلح کروا کے سویا کرو، اور 1 حج کر کے سویا کرو۔ یہ آگے پھر طویل روایت ہے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنے تھوڑے وقت میں ہر روز تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو پھر حضور نے اس کے مختلف توجیحات بیان کی کہ فلاں عمل کرو گے تو اس سے مراد 1 حج ہے، فلاں عمل کرو گے تو یہ 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کروانے جتنا ثواب ہے، تو 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لو گے تو یہ قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے۔ اس طرح حضور نے تمام اعمال کا بتایا کہ یہ کام کرنے سے یہ ثواب ملے گا۔ یہ ہماری جو تبلیغ کی کتابیں ان کے اندر یہ روایت موجود ہے، بیان بھی کی جاتی ہے، اور بہت زیادہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ اس پہ عمل بھی کرتا ہے۔ عمل کیا جائے اچھی چیز ہے، یعنی رات کو اگر کوئی مخصوص صورتیں اپنی مرضی سے کسی بھی قرآن مجید کی صورت سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو وہ پڑھ کے سوتا ہے۔ مثال ہے، مجھ سے کو پوچھے تو مجھے قرآن مجید کی ویسے ساری صورتیں ساری ہی اچھی ہیں، وراء الورا ہیں، مگر 2 صورتوں سے ویسے زیادہ محبت ہے۔ یعنی میں اگر سفر میں ہوں اور میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں یا درود شریف کے علاوہ کوئی چیز پڑھوں تو میں سورہ اخلاص پڑھتا رہتا ہوں۔ وہ کس لیے پڑھتا ہوں کہ سورہ اخلاص سے ویسے ہی محبت ہے، محبت کی وجہ سے۔ یا سورہ مریم ہے، اگر سن رہا ہوں تو پھر میں سورہ مریم سن رہا ہوں گا، یعنی تلاوت سنوں تو ہر بندے کو کسی نہ کسی صورت کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی صورت کے ساتھ محبت ہے اس کو، وہ پڑھتا ہے، رات کو پڑھ کے سوتا ہے تو اچھی بات ہے، مگر اس کو حضور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ روایت جو ہے یہ من گھڑت روایت ہے، حضور کی طرف منسوب کی گئی ہے، مگر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، سندن بھی ثابت نہیں ہے اور متنن بھی ثابت نہیں ہے، تو حضور کی طرف اس کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔